वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 20 के सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 20 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है गर्मी और देहाती बाज़ार। इस नज़्म के शायर कौन है? जोश मिली आबादी। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़्म से मुतालिक अहम सवालात मैं आपको समझाऊंगी 100%, जिससे कि आपको ये पूरी नज़्म अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर लास्ट में नज़्म किसे कहते हैं इससे मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में नज़्म से मुतालिक सवालात भी आपसे पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1, जोश मिली आबादी की पैदाइश कब हुई? 1897 या 1898? तो जोश मिली आबादी की पैदाइश 1898 में हुई। अगला सवाल है, जोश मिली आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1981 या 1982? तो जोश मिली आबादी का इंतकाल 1982 में हुआ। अगला सवाल है, जोश मिली आबादी का असल नाम क्या था? शब्बीर हसन खां या शब्बीर आसिफ खां? तो जोश मिली आबादी का असल नाम था शब्बीर हसन खां। अगला सवाल है, जोश मिली आबादी का वतन क्या था? मलियाबाद या फर्रुखाबाद? तो जोश मिली आबादी का वतन था मलियाबाद। अगला सवाल है, जोश मिली आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में या बनारस में? तो जोश मिली आबादी की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। अगला सवाल है, जोश की इब्तिदाई तालीम व तरबियत कहाँ हुई? मकतब में या फिर घर में? तो जोश की इब्तिदाई तालीम व तरबियत मकतब में हुई थी। अगला सवाल है, जोश मिली आबादी ने तालीम कहाँ से हासिल की थी? कहाँ से हासिल की थी? लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ से। लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ से। अगला सवाल है, 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद जोश कहाँ चले गए थे? कलकत्ता या सीतापुर? तो 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद जोश कलकत्ता चले गए थे। अगला सवाल है, कलकत्ता जाने के बाद जोश की मुलाकात किससे हुई थी? गांधी जी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो कलकत्ता जाने के बाद जोश की मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई थी। अगला सवाल है, 1924 में जोश उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में किस ओहदे पर फाइज हुए थे? दारुल तर्जुमा में नाजिर अदब, दारुल तर्जुमा में सदर? तो 1924 में जोश उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में दारुल तर्जुमा में नाजिर अदब के तौर पर फाइज हुए थे। जोश दहली कब आए थे? 1933 या 1934? तो जोश दहली 1934 में आए थे। जोश ने कौन सा रिसाला जारी किया था? कलम या नई दुनिया? तो जोश ने कलम नाम का रिसाला जारी किया था। अगला सवाल है, जोश पूना में कौन सी कंपनी में मुलाजिम हुए थे? फिल्म कंपनी में या बिस्किट कंपनी में? तो जोश पूना में फिल्म कंपनी में मुलाजिम हुए थे। आज़ादी के बाद जोश हुकूमत हिंद के कौन से रिसाले के मुदीर बने थे? आजकल के या नई दुनिया में? तो आज़ादी के बाद जोश हुकूमत हिंद के आजकल नाम के रिसाले के मुदीर बने थे। अगला सवाल है, 1955 में जोश को कौन से एजाज़ से नवाजा गया था? पद्म भूषण या पद्मश्री? तो 1955 में जोश को पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया था। अगला सवाल है, जोश मिली आबादी का इंतकाल कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में या लाहौर में? तो इनका इंतकाल इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। जोश मिली आबादी के पहले कलाम का मजमूआ किस नाम से शाया हुआ था? रूह अदब या रूह आरज़ू? तो जोश मिली आबादी के पहले कलाम का मजमूआ रूह अदब के नाम से शाया हुआ था। जोश का पहला मजमूआ कब शाया हुआ? 1929 या 1928? तो जोश का पहला मजमूआ 1929 में शाया हुआ। अगला सवाल है, जोश के कौन से मजमूए मंजर आम पर आए? कौन कौन से मजमूए? शोला व शबनम, हुर्फ व हिकायत, सुम्बुल व सलासिल। शोला व शबनम, हुर्फ व हिकायत, सुम्बुल व सलासिल। अगला सवाल है, जोश का आखिरी शायरी कारनामा कौन सा है? उनकी एक मुकम्मल तवील नज़म या उनकी एक मुकम्मल तवील गज़ल? तो जोश का आखिरी शायरी कारनामा है उनकी मुकम्मल तवील गज़ल। जोश की आखिरी मशहूर तवील नज़म का क्या नाम है? हुर्फ़ आखिर या हुर्फ़ ज़िंदगी? तो जोश की आखिर मशहूर तवील नज़म का नाम है हुर्फ़ आखिर। नसर में जोश की मारूफ किताब का क्या नाम है? नसर में यानी कि उर्दू लिटरेचर में यादों की बारात या ज़िंदगी का सफ़र? तो नसर में जोश की मारूफ किताब का नाम है यादों की बारात। अगला सवाल है, जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो देश के शायर हैं, नज़म के या गज़ल के? तो जोश बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं। इब्तिदा में जोश की नज़मों का मौजू क्या था?
فطرت یعنی کہ قدرت کی تصویر کشی یا عوام کی اصلاح. تو ابتدا میں جوش کی نظموں کا موضوع تھا فطرت کی تصویر کشی. اگلا سوال ہے جوش کو شاعر فطرت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جوش کو شاعر فطرت نظموں میں فطرت کی تصویر کشی کرنے پر ہی شاعر فطرت کہا جاتا ہے. جوش کو جوش نے تحریک آزادی کے زیر اثر کس کے لیے گیت گائے تھے؟ وطن کے لیے یا آزادی کے لیے؟ تو جوش نے تحریک آزادی کے زیر اثر وطن کے لیے گیت گائے تھے. جوش اپنے ولولہ انگیز لب و لہجے کی وجہ سے کیا کہلائے؟ شاعر انقلاب یا شاعر سخن؟ تو جوش اپنے ولولہ انگیز لب و لہجے کی وجہ سے شاعر انقلاب کہلائے. اگلا سوال ہے گرمی اور دیہاتی بازار نظم کے شاعر کون ہیں؟ تو جوش ملی آبادی ہیں. جوش اپنی نظم گوئی کی وجہ سے کون سی صدی کے ممتاز شاعر تھے؟ 20ویں یا 16ویں؟ تو جوش اپنی نظم گوئی کی وجہ سے 20ویں صدی کے ممتاز شاعر تھے. اگلا سوال ہے گرمی اور دیہاتی بازار نظم کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 28 یا 26؟ تو یہ نظم 28 مصروں پر مشتمل ہے یعنی کہ 28 لائنیں ہیں اس نظم کی. گرمی اور دیہاتی بازار نظم میں کس چیز کا حال بیان کیا ہے؟ دیہات کے بازار کا حال بیان کیا گیا ہے. اگلا سوال ہے جوش کی نظم میں کس موسم کا حال بیان کیا گیا ہے؟ گرمی یا سردی؟ تو نظم میں گرمی کے موسم کا حال بیان کیا گیا ہے. اگلا سوال ہے جوش کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے انسان ہی نہیں چرند سبھی پریشان ہیں. تو چرند کے ساتھ آئے گا پرند. جوش کہتے ہیں کہ دیہاتی بازار میں لوگوں کی آمد و رفت بھی ہے اور بل بلاتے ہوئے ڈیش کی صدائیں سبھی پریشان اور بے حال ہیں. بل بلاتے ہوئے پرندوں کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں بازار میں گرمی کے مارے. اگلا سوال ہے جوش نے نظم کس چیز کے ذریعے گرمی اور دیہاتی بازار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ پڑھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے؟ تو جوش نے تشبیہات اور استعارات کے ذریعے کی ہے یا کلام اور زبان کے ذریعے کی ہے؟ تو جوش نے نظم میں تشبیہات اور استعارات کے ذریعے دیہاتی بازار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ پڑھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. خلقت سے کیا مراد ہے؟ مخلوق یا چرند پرند؟ خلقت کے معنی ہیں مخلوق کے. رو سے کیا مراد ہے؟ رو کا مطلب ہوتا ہے بہاؤ. اگلا سوال ہے ہجان سے کیا مراد ہے؟ پریشانی یا مشہور؟ تو ہجان کا مطلب ہے پریشانی. شدائد سے کیا مراد ہے؟ شدائد کا مطلب ہے شدید کی جمع یا سختیاں. اگلا سوال ہے ہر نفس سے کیا مراد ہے؟ ہر طرف یا ہر سانس؟ تو ہر نفس کا مطلب ہے ہر سانس. تیغ بے ایما سے کیا مراد ہے؟ تیز تلوار یا کھلی ہوئی تلوار جس کے وار سے بچنا مشکل ہو. تو تیغ بے ایما سے مراد ہے کھلی ہوئی تلوار جس کے وار سے بچنا مشکل ہو. اگلا سوال ہے سایہ اشجار کے کیا معنی ہیں؟ درختوں کا سایہ یا درختوں کا مرجھانا؟ تو سایہ اشجار کا مطلب ہے درختوں کا سایہ. وعدہ جود و کرم سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے انعام و کرام کا وعدہ. اگلا سوال ہے روح فرسا سے کیا مراد ہے؟ روح کو آرام دینے والا یا روح کو تکلیف پہنچانے والا؟ تو روح فرسا کا مطلب ہے روح کو تکلیف پہنچانے والا. غلغلہ سے کیا مراد ہے؟ شور یا حیرانی؟ تو غلغلہ کا مطلب ہے شور. زم سے کیا مراد ہے؟ پانی یا بھاگنا دوڑنا؟ زم کا مطلب ہے بھاگنا دوڑنا. اگلا سوال ہے روش سے کیا مراد ہے؟ طور طریقہ یا کمی؟ تو روش کا مطلب ہے طور طریقہ. دوست کس وجہ سے بیگانے نظر آ رہے ہیں بازار میں؟ گرمی یا خرید و فروخت؟ تو دوست گرمی کی وجہ سے بازار میں بیگانے نظر آ رہے ہیں. اب ہے نظم سے متعلق اہم سوالات. نظم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ انتظام ترتیب یا آرائش کے؟ انتظام منظم یا شاعری کے؟ تو نظم کے لفظی معنی ہیں انتظام ترتیب یا آرائش کے. نظم عام اور وسیع مفہوم میں یعنی کہ عام اور وسیع معنوں میں کس کے مدِ مقابل یعنی کہ اپوزٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ تو دیکھو اردو لٹریچر میں 2 ٹائپ ہوتے ہیں، ایک نثر کا اور ایک غزل کا. تو جتنے بھی آرٹیکلس اور مضمون لکھے جاتے ہیں وہ نثر میں لکھے جاتے ہیں اور جتنی بھی شاعری ہوتی ہے وہ نظم میں آتی ہے. تو نظم نثر کا اپوزٹ ہوتا ہے. ڈیش میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو کہ حیت یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں. تو آنسر ہوگا نظم، یعنی کہ نظم میں وہ سبھی پرکار اور وہ سبھی طریقے شامل ہوتے ہیں جو کہ بناوٹ کے طور پر نثر نہیں ہیں. تو آنسر ہوگا نظم. اگلا سوال ہے اصطلاحی معنوں میں ڈیش کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں؟ غزل کے علاوہ یا مثنوی کے علاوہ؟
تو اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ ساری شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ جب ہم نظم کو بطور منفرد شاعری صنف سے دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظم کا ایک ڈیش ہوتا ہے، مرکزی خیال یا مرکزی کردار۔ تو نظم کا ہمیشہ ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ پوری نظم کا تانا بانا کس کے ارد گرد گھومتا ہے، مرکزی کردار کے یا مرکزی خیال کے؟ تو پوری نظم کا تانا بانا مرکزی خیال کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم کی اہم خصوصیت کیا ہے، مرکزی خیال یا خیال کا تدریجی ارتقاء؟ تو نظم کی اہم خصوصیات ہے خیال کا تدریجی ارتقاء۔ طویل نظموں میں خیال کا تدریجی ارتقاء واضح ہوتا ہے، پر مختصر نظموں میں واضح نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، نظموں کے لیے نہ حیت کی کوئی قید ہوتی ہے اور نہ ہی ڈیش کی، مرکزی خیال کی یا موضوعات کی؟ تو نظم کے لیے نہ کہ حیت کی کوئی قید ہوتی ہے اور نہ ہی ٹاپکس یعنی کہ موضوعات کی کوئی قید ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں ڈیش اور ڈیش نظمیں بھی کہی گئی ہیں، پابند اور آزاد معرہ، پابند اور نثری نظمیں۔ تو اردو میں غزل اور مثنوی کی بناوٹ کی طرح پابند اور آزاد معرہ نظمیں کہی گئی ہیں۔ نظم کو شعرا کے یہاں ترکیب بند اور ڈیش بند کی حیت بھی بہت مقبول رہی۔ ترکیب بند کے ساتھ آئے گا ترجیح بند کی مقبولیت بہت مشہور رہی۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، 4 یا 3؟ حیت یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو پابند نظم کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر ہوں مگر ان میں قافیوں کی پابندی نہ ہو، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں، معرہ نظم یا آزاد نظم؟ تو ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر ہوں اور قافیوں کی پابندی نہ ہو، ایسی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ ہی تمام مصرعوں کے ارکان برابر ہوں، تو ایسی نظموں کو کیا کہتے ہیں، آزاد نظم کہتے ہیں۔ ڈیش نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہیں، تو نثری نظم چھوٹی بڑی نثری نظموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔